الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان. وأخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لوسعه أن يتبعني. وفي رواية ما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بہار عالم حسنش دل و جان تازمی دارت، برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب مانارا. گرامی قدر محترم معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اس مہینے میں فخر المرسلین، سید العالمین، شافع المذنبین، سید غرر المحجلین، رحمت للعالمین، رسول رب العالمین، شافعنا و مشفعنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امینہ علی وحی السماء اس عالم ناسوت میں تشریف بھی لائے ہیں. صحیح اور راجح قول کے مطابق ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ولادت باسعادت ہے. اور 12 تاریخ ولادت کا قول محدثین، مفسرین، فقہاء اور مورخین کا تقویم الاسلام ایک جنتری لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کسی حساب سے بھی ولادت 12 ربیع الاول ممکن نہیں. اس لیے حضرات علم نے ہمیشہ 9 تاریخ یا بعضوں نے 8، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت صباح عرب کے مشہور قبیلہ جو عدنان بھی ہے، بنو ہاشم بھی ہے اور قرش بھی ہے، تہام بھی ہے اور حجاز بھی ہے، یہ سب ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں. عبد المطلب کے گھر میں ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کی بہو آمنہ سے متولد ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تولد کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء مخلوق ہوتے ہیں اور وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے سر لشکر ہوتے ہیں.
اگر میلاد پر بدعتی گروپ کا ایمان ہوتا، مبتدی ٹولہ واقعتاً میلاد پر ایمان رکھتا، تو یہ بہت سارے کفر اور بدعت سے نکل جاتے، لیکن یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے مفسدین کے لیے کہا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو یہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جو ان کے ہاں خیالی نظریات بنے ہیں، جو ان کے ہاں انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، غیب دان ہونا، جس کا قرآن و سنت رد کرتا ہے، اور جس کے مرتکب کو ہر دور میں علماء و فقہاء محدثین نے اسلامی نظر سے گرایا ہے اور اس کے بارے میں شدید الفاظ میں فتاوی و احکام درج کیے۔ ان تمام مفاسد کی جڑ یہ ہے کہ یہ نبی کی بشریت اور انسانیت نہیں سمجھتے۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے، میرا رب پاک ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ قسمیہ جملہ ہے کہ میرے رب کی تقدس، الوہیت، عظمت اور الوہیت کے دامن کے طہارت کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت کا جب سب سے بڑا مقام قرآن بیان کرتا ہے تو کہتے خدا کا خاص بندہ ہے، عبدہ عبدہ۔ لوگ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین میں چشمے جاری نہ کرے، پہاڑوں سے نہریں نہ نکالیں۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا آپ کے باغات ہو، سرمایہ ہو، جائیدادیں ہو، زمینیں ہو، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان گرا لائے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے کھڑا کر، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہونا چاہیے پورا سونے کا بنا ہوا، او ترقى فی السماء، یا آسمان پہ چڑھ جائے۔ آسمان پہ تو چڑھے تھے معراج میں، اس کو تو نہیں مانا تو فوراً کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ایسا چڑھنے بھی نہیں مانیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے ہاں سے خط لے آئے ہمارے نام، جس میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہو۔ یہ ایک مطالبے، پہاڑ ہٹائے، نہریں نکالے، چشمے بہائے، باغات اگائے، سونے کے گھر بنائے، بادل اور آسمان کے ٹکڑے منکرین و مخالفین پر گرا لائے، وہاں سے ہمارے نام خط لائے۔ یہ تمام مقابلے ہیں۔ اس کے جواب قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مخلوق ایسی ہو جس کے اختیار میں یہ کام ہو تو وہ بھی خدا ہوگا۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے مگر بشری پیغمبر ہونے کا، میں تو بشر ہوں، تمہارے جیسے انسان ہوں۔ بشروں کا یہ کام ہے
پہاڑ اڑا دینا، نہریں نکالنا، چشمے بہانا، باغات اگانا، اوپر جانا، نیچے آنا، خط لانا، یہ تو قدرت کی دلیل ہے. میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. قل آپ فرمائیے سبحان ربی، یہ میرے رب کی قدرت کے کرشمے ہوں گے. قل سبحان ربی، جیسے میرے رب کے لیے پاکی ہے اس جیسی سبحان اور تسبیح کسی کے لیے نہیں. اس طرح یہ کام بھی کوئی نبی اور رسول، ولی و بشر نہیں، الہ کر سکتا ہے. حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر بشر پیغمبر. بشر پیغمبر ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک رسول ملکی بھی ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرستادہ. قرآن کو دیکھو، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اسی طرح فرشتوں کو بھی قاصد بناتا ہے اور جبریل کو انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا وحی کے لیے. جبریل کا کام پیغام دینا ہے، کچھ کر کے دکھانا نہیں، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی، چٹ پٹ بچڑا کاٹا، 4 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، حضرت نے دیکھا وہ اتنا جلدی میں ہم نے کھانا تیار کیا، ان کے آگے رکھا، ہاتھ نہیں بڑھا رہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قرآن دیکھو کیسے قصے کرتا ہے، مطلب نکالتا ہے اس سے کہ عقل آ جائے، تم میں ایمان بناؤ، کفر شرک بدعت سے بچو. خدا کا جلیل القدر پیغمبر، ابو انبیاء بنی اسرائیل، امام الموحدین فی جماعت من المرسلین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بہت بڑا مقام ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہمارے پیغمبر کو کہتے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت آپ بھی حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلے. اللہ اکبر. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ نہ ہو وہ بڑا بے وقوف ہوگا، اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہوگا. جیسے یہود، جیسے نصارہ، جیسے مکہ کے مشرکین، نام ان کا لیتے تھے لیکن خلاف چلتے تھے. اور ہمارے پیغمبر فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میرے روحانی جد امجد حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ خدایا اہل مکہ میں انہی میں سے پیغمبر پیدا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور تقریباً 2000 سال بعد حق سبحانہ و تعالی نے بنو اسماعیل میں مکہ مکرمہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. مقامات نبوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. آپ کا نسب محفوظ ہے، آپ کی اولاد اور ان کے نام اور ان کی تعداد اور ان کی استعداد وہ محفوظ ہے. آپ نے ناسوتی زندگی میں 17 بیویوں کے ساتھ باقاعدہ نکاح فرمایا ہے، اور ایک وقت میں 11 بیویاں جمع ہوئی اور وفات کے وقت 9 تھی، اور بقیہ اماں جواری آپ کی خدمت میں رہی جنہیں کنیزیں کہتے ہیں. کل تعداد 37 بیوی ہوگی. اس طرح
اولاد صرف خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہے، 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور 4 بیٹے عبداللہ، قاسم، طاہر، مطہر۔ اور جواری میں سے ماریہ قبطیہ جو شاہ نجش نے آپ کو ایک کنیز ہبہ کی تھی، اس کے بطن سے ابراہیم متولد ہوئے، اور ان کی پیدائش پر آپ کو بڑی خوشی تھی، اور ان کے 6 مہینے کے بعد وصال ہوا ہے، اور آپ بڑے غمگین تھے۔ اس کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے، یعنی چھوٹے بچے بڑے ہو کر جوان نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے لیکن مریں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ سب کا نسب بیٹے سے ہے، مگر آپ کا نسب بیٹی سے ہے، حضرت فاطمہ سے۔ بقیہ بیٹیوں کی یا تو اولاد نہیں ہوئی، صرف زینب کی بیٹی امیمہ اور ایک بیٹا بھی ہوا ہے، وہ چھوٹا بڑا ہے۔ اور ایک نعمت لے لی، بیٹا ہونا، بیٹا ہوا لیکن بڑا ہو کے مرد نہ رہا، یعنی جوان نہیں ہوا، جوانی سے پہلے چلا گیا، تو 2 اعزاز دے دیے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت رسول ہے خدا کے اور تمام نبیوں کے خاتم و مخاطب۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک نعمت لے لی اور 2 دے دی، نیم جان بستان 200 جان دہد، نیم جان بستان 200 جان دہد، آنکھ در وحمت نیاید آدہد، تھوڑی سی چیز لے لیتے اور سینکڑوں دے دیتے، وہ کچھ دے دیتے جو خیال ہوا ہم میں بھی نہ ہو۔ حضرت تو ایک اللہ کے رسول ہے، قیامت تک بھی اور قیامت کے بعد بھی، کیونکہ میدان محشر میں آپ شفاعت کریں گے تو رسول کی حیثیت سے، قبر میں ہر مردے سے آپ کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، درمیان سے حجابات ہٹا کر اور جمال آرائے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتے ہیں۔ خدائی عجیب فیصلہ ہے کہ جنہوں نے ایمان محفوظ کیا ہو اور اعمال سنت کیا ہو، وہ کہیں گے ھذا رسول اللہ جاءنا بالبینات آمنا به واتبعنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ہاں دلائل سے آئے ہیں اور ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، اور ان پر ہم نے پورا اتباع کیا ہے۔ پوچھنے والے فرشتے کہتے ہیں ہمارا پہلے سے آپ کے بارے میں یہی خیال تھا اور ہمیں یہی اطلاع تھی کہ آپ کامیاب ہو، اور جو مجرم ہو اور گناہگار ہو اور جس نے ایمان اور سنت کا اتباع نہ کیا ہو وہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ کہے گا لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے، ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہے، انکار کی صورت، تردد، تشکک۔ اب یہ کہ حضرت قبر اطہر میں ہے اور کل کائنات کے اندر جتنے مردے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے، بدعتی تو کہیں گے حضرت آ گئے، اگر حضرت آ بھی جائے تو کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ یہ آخرت کے مرحلے ہیں،
آخرت میں اوپر نیچے زمین آسمان سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ کسی حدیث میں بھی یہ صیغہ نہیں ہے کہ حضرت آتے، یہ ہے کہ حضرت دکھائی دیتے. فرشتہ متشکل ہوتا ہے، شبیہ دکھایا جاتا ہے. درست اور قوی بات یہ ہے کہ قبر اطہر سے لے کے اس مقام تک تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، حضرت دکھائی دیتے. آہا، ایک اچھے شاعر نے کیا شعر کہا ہے، واہ واہ کیا کہنا ہے. یہاں تک بڑھ گئے وارفتگی شوق کے نظارے، یہاں تک بڑھ گئے وارفتگی کے شوق کے نظارے، حجاباتی نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے. اور یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، قدرت الہی کا کرشمہ ہے. اس پر اتفاق ہے ائمہ اہل سنت کا کہ بعد الموت قبر، برزخ، حشر، نشر، زمین آسمان سب برابر ہو جاتے، رکاوٹیں ختم. اللہ جب حضرت معراج سے واپس آئے، بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اسی سے آپ کو روشنی بڑھ جائے گی. اور آپ نے کہا کہ رات کو میرے پاس فرشتے خداوندی آئے اور مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کو آج رات کو اللہ نے آسمانوں پر یاد کیا. مجھے پہلے زمزم کے کنویں پر لے گئے، وہاں کچھ اور فرشتے بھی تھے، اور میرا سینہ چاک کیا اور دل باہر نکالا، اور اس میں جو انسانی آلائشیں ہیں وہ سب نکال دیے گئے، اور اس کی جگہ زمزم سے دھویا اور پھر حکمت اور ایمان بھر بھر کے ڈال دیا، پھر واپس رکھ کے اس کو سی لیا. اور فرمایا جب میں باہر نکلا حرم شریف سے تو جہاں تک نظر لگتی تھی وہاں تک ملائک کھڑے تھے، اور جبریل ایک سواری لے آئے، مادون الفرس وفوق البغل، جو خچر سے بڑی تھی اور گھوڑے سے کچھ چھوٹی تھی. یقال له البراق، اس پر مجھے بٹھایا اور سفر شروع ہوا. بیت المقدس کے راستے میں کیا کیا تماشے نظر آئے. ایک بوڑھی راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی، بکرے بال، بد شکل، خوار بداگار، بالکل بوتنی کالصلعات، بوتنی. اور مجھے دیکھ کے کہا یا محمد یا محمد یا محمد. میں نے اس کی طرف دیکھا، جبریل نے کہا ہاں، جواب نہیں دینا ہے. راستوں میں بھی ایسی بوتنیاں ہوتی ہے نا، کبھی گاڑی کی شیشہ ٹپائیں گے، کبھی کیا. کمزور آدمی جو ہوتا ہے شیشہ کو نہ رہنے دو، یہ بانٹنے کا وقت نہیں ہے، اس سے کئی خطرے پیدا ہوتے ہیں. دین کیا ہے؟ عقل و حکمت کا خزانہ ہے. جب آگے بڑھے فرمائے میں نے جبریل سے کہا، بہت رو رہی تھی، بڑی پریشان تھی، کون تھی؟ فرمائے یہ دنیا ہے، لو جبتہا لغوت امتوں کا، آپ اس سے بات کر لیتے پوری امت گمراہ و بہک جاتی. ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا اور یہ حشر ہے آج. حکمرانوں کے کھیل تماشے دیکھے، سیاسی شعبہ دبازیوں کی رنگ رلیاں دیکھے، جمعے کے قاتلوں کو دیکھے. ناحل 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 نہیں، قاتل ہے، شاعر اللہ پر چھرا مارا ہے.
17 करोड़ मुसलमानों का मुल्क और उसमें मजहबी दिन जुमा तातील होता था, और इसने अपनी वजारत उज़्मा में बतौर शुक्र खुदा के पहला काम ये किया कि उसको हटाकर और ईसाइयों का दिन नमाजियों पर और मोमिनों पर मुसल्लत किया। और आज लोग इतवार को घरों में होते हैं और जुमे के दिन टाई बांध कर दफ्तर में बैठे रहते हैं बूट शूट के साथ। 17 करोड़ मुसलमानों में जितने नमाज जुमा पढ़ने वाले हैं उन्हें हर जुमे तकलीफ पहुंची। काश कि ये दिन हमारा घर होता, अपने मोहल्ले में अपनी मस्जिद में नमाज। ये क्या है, इतवार के दिन घरों में लेटे रहते और जुमे के दिन दफ्तरों में होते, कारखाने और फैक्ट्रियां रवां दवां हो गई। ये सूरह जुमा कुरान में इस दिन के लिए नाजिल हुई थी। ये जुमे का इतना बड़ा दिन कि ईद की तरह जश्न का समा होता है, वो इस मकसद के लिए था कि कोई जालिम आए और वो आलमी मंडी का जरखरीद गुलाम बनकर उस पर तेशा चलाए। और मुसलमानों ने जिस पर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन ऐसी नहीं पूरी मुकम्मल तौर पर, तो उन्हें भी अल्लाह की तरफ से कभी बंदर उन पर मुसल्लत होता है और कभी कोई और दरिंदा। यह नाअहल करार दे। वह अदालत में ईमान होता तो वो कहती कि नाअहल नहीं, कातिल, जुमे का कातिल। और करोड़ों मुसलमानों के जुमे के दिन दिल दुखाने वाला और उनकी आह और बद्दुआएं लेने वाले। अज़्म काफाती अमल गाफिल मशोब, गंदम अज गंदम बेरोयद जोज जो। कीकर का बीज बोएंगे तो फिर मीठे शातूत खाएंगे। तुम्हें शर्म आना चाहिए, अकल चाहिए। इसकी जीत के भी हार है, लीडर बन के भी तजलील और किस्म किस्म के तकालीफ से बच नहीं सकते, क्योंकि शराइरुल्लाह पर छुरा चलाना। अस्तग़फिरुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह। ए ईमान वालो, दीनी बातों की तौहीन मत करो। देखे शाइरुल्लाह, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा भी कुदरत की निशानियां हैं, जहां जाके अदब व एहतराम से 7 चक्कर लगाए जाते हैं। न उम्रा उसके बगैर मुकम्मल है, न हज उसके बगैर मुकम्मल है। यहां पाक बीबी हाजर उम्मे इस्माइल ज़ौजत इब्राहिम खलील रहमान तकलीफ के वक्त चढ़ी थी, और फिर मरवा, फिर सफा, फिर कुदरत को मंजूर था 7 चक्कर लगे। जब वापस आई देखा जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को डाला था, बुखारी शरीफ में है, जिब्रील ने पर मारा और जमजम का कुआं निकल आया, चश्मा। गलत बात है जो झूठे वाइज कहते, टांगे हिलाई, ऐसी खामखा फजूल बातें। वो कोई नन्ना मुन्ना था? इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक की पिटाई करता था। सीधी बात यह है, उसकी वालिदा थी नमरूद की बेटी, जो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए और आसमान से नेमतें आ रही थी बचाने के लिए अंदर, वो देख रही थी। और उसने अपने बाप नमरूद का कहा, आप फेल है, नाकाम है, यह आदमी हक पर है। कहा क्यों? कहा आप देखेंगे कि ये जलेगा ही नहीं। जब आग बुझ गई, इमाम राज़ी ने लिखा है 6 महीने बाद, और देखा गया तो हजरत सही सलामत बैठे हुए। तो नमरूद ने कहा, आप आग में क्यों नहीं जले? हजरत ने कहा, मुझे तो आपने इस जुर्म में डाला था कि मैं कहता हूं अल्लाह एक है, और ये कब्रें और दरगाहें और ये मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। खुदा ने अपनी तौहीद की इज्जत रखी है। कहा ये तख्त कहां से आया? कहा ये जन्नत से। ये जोड़ा जो पहनेगा ये भी जन्नत से आया। ये और जितनी चीजें, कहा ये सब जन्नत की नेमत है। नमरूद कम से कम हुकूमत करना जानता था, ईमान से तो महरूम था। तो उसने कहा, मैं आपके रब का गुस्सा कम करना चाहता हूं, आपका रब बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा मुझे, और ये मेरी लड़की ये आपके हम ख्याल हो गई।
سارا، یہ آپ نکاح میں لے لیں۔ وہ بھی خوش تھے، بہت اچھا ہے، بہت بہترین کام ہو رہا ہے، یہ تو سچے پیغمبر ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اس بیوی پر پورا نظارہ کھلا ہوا ہے، مکاشفت الغیب ہو گیا ہے اس کو۔ اس نظام کی تمام تر کاروائی سارا بی بی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی ہے۔ جب آگے بڑھے حضرت ہاں نمرود نے کہا میں گائے کٹواتا ہوں 500، 1000، 1500 بکریاں، بھیڑے، میں نے غلط کیا ہے، آپ کا رب غصہ کم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب چیزوں سے نہیں راضی ہوتا ہے، ایمان سے راضی ہوتا ہے۔ گائے اور بھینسیں اور اونٹ اور بکریاں اس نے پیدا کی، یہ آپ کے بنائے ہوئے نہیں۔ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے میرا رب غصے میں رہے گا۔ تو نمرود نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا بالکل، اور حکم نافذ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہے، جہاں جائے، جس طرح تقریر کرے، درس دے، آپ ملک کا کوئی شخص، کوئی سرکاری شخص اس کو رکاوٹ نہ ڈالے، البتہ لوگوں کو روکو کہ ان کے پاس نہ آئے۔ اب بھی ایسی سازشیں ہوتی ہے، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ان کو کھال نہ دے، ہمیں ہم مستحق ہیں۔ استحقاق کے لیے دنیا کے اندر شریعت ہے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق فٹ کر لو۔ اس کے علاوہ غصب ہے، ڈکیتی ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا من طیب قلبی، صحیح مسلم میں ہے مسلمانوں کی چیزیں بغیر ان کے خوش دلی کے ہرگز استعمال جائز نہیں، ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ بہرحال حضرت وہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پر، اور آخر کار حق سبحانہ و تعالی کے حضور پیش ہوئے۔ وہاں سے نمازیں فرض ہوئی 50 اور آخر میں جا کے 5 رہ گئی، اور یہ 5 50 کے برابر ہے، 5 پڑھیں گے اور 50 کا اجر پائیں گے۔ جب پوری سنتیں، پورے نفل، پورے اشراق، چاش، اوابین، تہجد، قیام اللیل، تحیت الوضو، تحیت المسجد ساتھ ملا لیں گے تو 50 ہو جائے گی۔ حاضی 50 و 50 ترمذی شریف میں ہے، یہی 5 50 ہے۔ جہنم کی تفصیلات دکھائی سماوات میں، جنتوں کی تفصیلات دکھائی، جنت میں جانے والے لوگ وہ دکھائے گئے، بڑی تفصیل ہے معراج کے قصے میں۔ جب حضرت تشریف لائے اور آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، مکہ مکرمہ کا قصہ ہے، اور معراج اور اسراء ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 11 نبوی کو پیش آئی ہے۔ اس کے 2 سال بعد یعنی 13 نبوی میں آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا اختیار فرمایا۔ تو جب آپ تشریف لائے، آپ واقعات سناتے رہے، عشاء کی نماز پڑھ کر، اور باہر نکلا، جبریل نے اطلاع دے دی کہ خداوند تعالیٰ نے 7 سماوات پر آپ کو یاد کیا ہے، وہ واقعہ سنا ہے، سفر بیان فرمایا، ایک ایک چیز بیان فرمائی، تقریباً 70,000 عجائب پیش آئے۔ راویان تھک گئے بیان کر کے، اس لیے محدثین نے قاعدہ بتایا کہ ذکر کل احد ما لم یذکرہ الآخر، کچھ ایک نے بیان کیے، کچھ دوسرے نے بیان کیے، اور قرآن نے اس کو کہا ہے آنکھوں دیکھا حال، آنکھوں دیکھا حال۔ جب بہت عجیب واقعہ ہو آپ کی زندگی میں بھی، اور بعد میں آپ یاد کریں گے تو آپ کہیں گے بس خواب تھا۔ خواب تھا ایک جو ہم نے دیکھا ہے، حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری سے پڑھنا، فقیہ العصر، مفتی اعظم پاکستان، شیخ البحر والبر،
جامع العلوم والفنون حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن سے پڑھ رہے، خواب تھا، وہ 5 سال لگتے جیسے 5 سیکنڈ تھے، ایسے گزر گئے۔ اور جیسے انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خواب لوٹائے، اپنا خواب نہیں دوبارہ لا سکتا ہے، اس طرح گزرا ہوا وقت بھی واپس نہیں آئے گا۔ وی تیر شوی وقت به بیا را نشي، که وہ چې ونې زرغونې په اوښکو کما، گزرا ہوا وقت پھر نہیں آئے گا، اگرچہ خشک درخت آنسو سے دوبارہ اگا لو، یہ ممکن ہے، وہ ممکن نہیں۔ تو جب یہ واقعات آپ بیان فرمانے لگے، مکہ مکرمہ میں ہلچل مچ گئی، دنیا حیران رہ گئی۔ وہ جو آپ کا بڑا مخالف تھا، بڑا دہشت گرد، ابو جہل، عمر ابن ہشام، وہ بہت پیش تھا آپ کی دشمنی میں اور مخالفت میں۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو ہنس پڑا، اس نے کہا دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ پر کوئی اثر ہو گیا۔ اور حضرت سے گفتگو کے لیے نکلا، اتفاق سے ابوبکر صدیق راستے میں ملے، ان سے علیک سلے کی اور کہا وہ آپ کے دوست جن کی ہر بات کو آپ سچی کہتے ہیں۔ اس نے ایک نیا افسانہ سنانا شروع کیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ ابوبکر نے کہا نہیں، کہ وہ کہتے میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، اس طرح آیا ہوں۔ پہلے اس سے پوچھا کہ ایک شخص ہمارے ساتھ رات کو ہو، صبح پھر موجود ہو، اور رات کے کچھ لمحے میں وہ کہے میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں پھر آسمان، یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل بہت خوش ہو گیا، اس نے کہا آپ کا وہ دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی باتیں کرتا ہے۔ تو ابو بکر نے جیسے ہی سنا کہ حضرت کرتے، کہا لو قال لصدقہ، اگر وہ کہے تو وہ سچ کہتے ہیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ وحی کو عقل سے چیک کرنا، تولنا، یہ ابو جہل کا کام ہے، اور عقل کو وحی پر قربان کرنا یہ ابو بکر صدیق کا کارنامہ ہے۔ خدائی احکام میں عام انسانوں کی عقل کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا خدا اپنے نظام میں کسی کی عقل کا پابند ہوگا کیا؟ آپ جو پیدا ہوئے ہیں کس عقل سے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کے ماں باپ جو ملے ہیں آپ کی کس عقل کا تقاضا تھا؟ اور آپ پر اب تک جو مرحلے گزرے ہیں ان میں آپ کی عقل کی کیا کارروائی ہے؟ آنکھیں دیکھتی ہیں سن نہیں سکتی، کان سنتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ صلاحیت علیحدہ علیحدہ ڈالنے والا وہی قادر و خلاق اللہ بزرگ و برتر، جو اپنی قدرتوں میں علی الاطلاق شہنشاہ مطلق ہے، اپنی وحدانیت و فردت میں بے مثال ہے۔ ابو جہل نے کچھ مشرکین کو تیار کیا، سمجھدار قسم کے طبقے کو، اور ان کو کہا آپ پہنچے اس کے پاس اور اس شخص کو کہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر وہ ہم معاف کر دیتے، اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، یہاں سے بیت المقدس کا جو مہینہ بھر کا راستہ ہے اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھتے ہیں، اور پھر اس میں بھی یہ سفر آنا جانا یہ بھی معاف کر دے، صرف بیت المقدس کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان، جانے کے چھوٹے بڑے راستے ان لوگوں کو تیار کیا جو وہاں برسوں رہے تھے، وہاں مزدوریاں کر چکے تھے، وہاں معمار رہے تھے، ان کو تیار کیا کہ یہ تو بتائیں گے آپ نے راستے کے احوال بتایا آسمانوں کے، حالانکہ آپ انصاف سے کہے آپ کتنے گھروں میں دنیا میں گئے، کتنے کارخانوں میں گئے، کیا کام ہوتا ہے مہمان کا کہ وہ پنکھے گنے اور ٹیوب لائٹ گنے؟ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ فضول سوال، فضول لوگوں کا سوال بھی فضول ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال المعترض اعمی،
علماء کہتے ہیں پوچھنے والا اندھا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اس طرح ہے، حدیث کے الفاظ سنیں ذرا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو جبریل اور ملائک راستوں رات لے گئے تھے اور وہاں 2 رکعت انبیاء کو پڑھوا کے وہاں آسمانوں پہ نکال کے لے گئے، مجھے تو وہاں کی چیزیں یاد نہیں رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس طرح سوالات کیے کہ میں پریشان ہونے لگا، کیونکہ لم تحضرنی، مجھے وہ چیزیں یاد نہیں رہی تھی۔ آپ پر کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام ہو۔ اب دیکھیں آگے، دیکھیں حضرت کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے بیت المقدس کے متعلق بہت ساری باتیں کہی اور مجھے تو جلدی میں لے گئے تھے اور ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا اور وہاں سے نکال کے زینے لگا ہوا تھا آسمانوں پر لے گئے تھے، مجھے تو کوئی چیز یاد نہیں تھی۔ آگے جملہ دیکھے ایمان کا جملہ، حضرت فرماتے فجل اللہ لی البیت، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیت المقدس واضح کر لیا۔ اور آپ نے کہا مجھے جبریل نے کہا کہ جبل ابی قبیس اور حجر اسود کے درمیان میں دیکھے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہے۔ بخاری کے الفاظ میں فجل اللہ لی البیت، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو روشن کر دیا۔ فکنت اطوف بہ واجیب عنہ، میں گھوم کے اٹھا، جیسے وہ پوچھتے تھے میں دروازے گننے لگا، میں کھڑکیاں گننے لگا، میں روشندان دیکھنے لگا۔ مشرکین آپس میں کہہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو باہر نکل کے دیکھ رہا ہے۔ یہاں حدیث کے 2 الفاظ آتے ہیں کہ فرفع اللہ لی البیت بخاری میں اور ترمذی میں، اور بخاری میں فجل اللہ لی البیت، اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ بیت المقدس اپنی جگہ پڑا رہا، اس جگہ سے لے کر جبل ابی قبیس اور حجر اسود کے سیدھ تک تمام رکاوٹیں نفی کر دی، بس بیت المقدس ہے اور آپ ہے، اور کوئی چیز بیچ میں نہیں۔ خبردار، نہ زمین نہ دریا نہ چشمہ نہ پہاڑ نہ گھر نہ آبادی نہ بھی کچھ نہیں۔ فجل اللہ لی البیت، حضرت فرماتے میں نے بڑی تسلی سے جوابات دیے اور ان کے تمام سوالات ختم ہو گئے، اور ان میں جنہوں نے ایمان لانا تھا سب ایمان لائے، اور جنہوں نے ضد کرنی تھی انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے بہت بڑا، استغفر اللہ اتوب الیہ، توبہ توبہ۔ حضرت کی زندگی بڑی مبارک زندگی، حضرت کی حیات جاویداں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیغمبر کی زندگی میں ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ کوئی کرتب ہوتا، کوئی شعبہ بازی ہوتی تو اتباع کیسے ہوتا؟ پھر تو کہا جاتا کہ لوگوں سحر سیکھو، جادوگر بنو، تب تم اپنے نبی کا دامن پکڑو گے۔ قرآن نے کہا وَمَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، یہ جو جادو ہے فَسَيُبْطِلُ، اللہ اس کو ابھی تس نس کر دے گا، اس کی کوئی حقیقت وہی کے سامنے نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نبی کو شاعر کہنا یا ساحر کہنا یہ کفر ہے، وحی و نبوت پر الزام لگانا ہے، بلیم لگانا ہے۔ اور عالم یا ولی یا پیر اور مرشد کو ساحر و جادوگر سے تعبیر کرنا اہانت ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ لکھا ہے کہ دینی امور میں علماء دین کی توہین یہ کفر کا فعل ہے۔ دینی امور میں، دنیا میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، انسان ہے اور بشر ہے، مگر دینی امور میں عالم سے اختلاف دلیل سے تو کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ حضرت کی زندگی وہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت پر جتنے خوش صحابہ تھے اور ان کو اندازہ تھا قیامت تک کوئی ایسا نہ اندازہ کرنے والا آئے گا، نہ سمجھنے والا، نہ آپ پر قربان ہونے والا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے ولادت باسعادت کی خوشی میں یا اس خوشی کے شکریہ میں یا اس عظیم نعمت پر شکر و سپاس بجا لانے میں آپ نے امت کو کوئی رہنما اصول دیے کہ جب یہ مہینہ آئے اور یہ دن آئے تو آپ یہ اعمال کر لے، جلوس نکالے، جلسے منعقد کر لے، اور دھوپ میں کھڑے ہونے لگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ جہنمیوں کی ہری پگڑیاں اڑا کے، شجر الاخضر، قرآن کریم میں ہر رنگ کے ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہر رنگ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں، کیونکہ آگے چل کر بے دینوں کی نشانی بننے والی تھی۔ اور میلاد یا اس کا محفل، میلاد یا اس کا جشن، میلاد یا اس دن کے انعقاد اور منانے کے آداب، یہ صحابہ میں سے کسی سے منقول ہے؟ تو امام بخاری کو کتاب العلم نے سب سے بڑا باب اس کا لانا تھا، امام ترمذی نے باب میلاد النبی نقل کی ہے۔ کوئی شک نہیں، میلاد ولادت کو کہتے ہیں، آپ کی ولادت برحق ہے، لیکن آگے کسی جلسے کا، جلوس کا، اور اس دن کو بطور عید اور عید جشن عید میلاد النبی کے منانے کا 600 سال اسلام کے خالی رہے اور اس میں کوئی بدعت اور بے دینی نہیں ہوئی۔ تاریخ پر ریکارڈ موجود ہے، تمام معتبر کتب میں درج ہے کہ 656 ہجری میں موصل شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اربل، ایک مصرف فضول خرچ بادشاہ آیا ہے اور اس کو اپنے جیسے ایک میلاد خوان مقتدی عمر بن الخطاب داہیہ ملا ہے، اور اس نے السراج المنیر فی مولد البشیر النذیر لکھی ہے۔ اور بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، بڑا مبارک دن ہے، ذرا کھانا ہو جائے۔ اور بادشاہ سلامت، بڑا مبارک دن ہے، تھوڑا سا ذرا لوگ جمع کرے۔ اور بادشاہ سلامت، لوگوں میں ذرا مٹھائی تقسیم ہو جائے، شیرینی تقسیم ہو جائے۔ بس بدعت اینڈ کمپنی سٹارٹ ہو گئی، اور جیسے جیسے زمانے میں سنت کی طرف توجہ کم ہوتی رہی، وہاں پر یہ چیزیں بڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے طبقے زیادہ ہیں اور ان باتوں کے اغراض مقاصد سمجھتے ہیں۔ ایک نقطہ عرض کروں کہ نبی کو جھوٹ سے، جعلسازی سے اور بدعتوں سے خوش نہیں کر سکتے۔ نبی کو صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو دین آپ لائے ہیں اس پر رہنے سہنے سے اللہ اور رسول کی خوشی حاصل ہوگی۔ طالب علم بھی جمعے میں ہوتے ہیں مولوی صاحب، ان کی اطلاع کے لیے ایک عبارت پیش کرتا ہوں میں۔ تفسیر مدارک پہلی جلد، ان کنتم تحبون اللہ کی تفسیر میں، تفسیر مدارک میں یہ عبارت ہے اور یہ طالب کے کام کی ہے۔ فمن ادعا محبتہ، جس نے اللہ یا رسول کی محبت کا دعویٰ کیا، وخالف سنت نبی، اور پیغمبر کی سنت کے خلاف چلنے لگے۔ میلاد کے جملہ رنگ ڈھنگ ان کا گھڑا ہوا ہے، اس میں کسی دین کی کوئی روشنی موجود نہیں، اسلام کا کوئی تعلیم اس میں نہیں پائی جاتی۔ فمن ادعا محبتہ، جس نے اللہ یا رسول کی محبت کا دعویٰ کیا، وخالف سنت رسولہ، اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کچھ کرنے لگا، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، وکتاب اللہ یکذبہ، اور اللہ کا قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے۔ تفسیر مدارک، اہل سنت والجماعت کے تمام اکابر نے اپنے اپنے موقع پر اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے قواعد و ضوابط رکھے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، تو ایک عبارت اور سن لیں،
تفسیر ابن کثیر 26واں پارہ، سورۃ احقاف، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ کی آیت کے ذیل میں حافظ عماد الدین ابن کثیر اہل سنت کی نشانی لکھتے ہیں کہ اہل سنت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو عقیدہ اور عمل پیغمبر اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں کوئی عمل ایجاد کر لے اس کو بدعت کا ہے۔ تو طلبہ عبارت سن لے ذرا، اما اہل السنہ والجماعہ، اس آیت کے پیش نظر اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں، یقولون لکل فعل وقول لم یشرع عندہم بدعۃ، اہل سنت والجماعت ہر اس قول اور فعل اور نظریے کو بے دینی اور بدعت کہتے ہیں جو صحابہ و تابعین کے دور میں نہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر 4 جلد 26واں پارہ سورۃ احقاف کی اس آیت کے ذیل میں محفوظ عبارت موجود ہے۔ تیسری عبارت، یہ متفقات ہے، اس میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں، صرف بدعملی کی وجہ سے وہ ہٹ رہا ہے۔ معراج کی رات، جس کی کچھ تفصیل میں نے سمجھانے کے لیے آج عرض کر دی، کچھ تفصیل، اس رات کے بارے میں بعض بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی نسبت امت کے ساتھ ہے اور معراج کی رات نبی کی رات ہے، تو جو رات نبی کی طرف منسوب ہو وہ اس رات سے افضل ہونا چاہیے بعض علماء کے ہاں۔ لیکن آگے ایک نقطہ سن لو، وہ کہتے ہیں اس اختلاف کے باوجود کہ بعض حضرات شب معراج کو شب قدر سے بہتر کہتے ہیں، یہ نوٹ رہے کہ شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ وَأَمَّا التَّعَمُّدُ وَأَمَّا التَّعَبُّدُ فَفِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَمْ تُشْرَعْ، اتنے افضل ہونے کے باوجود شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ وَالتَّعَبُّدُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَشْرُوعَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور عبادات لیلۃ القدر کی قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تفسیر روح المعانی 15واں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر میں جہاں اس رات کی فضیلت علامہ آلوسی لکھتے ہیں، وہاں یہ قول نقل کر کے یہ قاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ عبادات کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ معراج کی رات اگر شب قدر سے افضل بھی ہو تو افضلیت مسلم، میلاد اور ربیع الاول مسلمہ، شکر و سپاس کے مہینے، لیکن اس میں عبادات طاعات، اس کو اسلامی تہوار رمضان شریف یا حج کے مہینوں کی طرح منانا، یہ جال سازی ہے اور اتباع سنت نہیں، مخالفت النبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید و سنت کے اعمال نصیب فرمائے اور کمزوری و کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، فاللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ اور عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا محرومی ثواب کی نشانی ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر صف درست فرما لے. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور بہتری کے لیے ضروری ہے. صفوں کی درستگی ہی سے نماز درست ہو جاتی ہے اور قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں. گزشتہ جمعہ ایک مخلص اور نیک بزرگ نے مؤذنوں کے بارے میں کچھ اظہار رائے کیا تھا جو اچھی نگارشات سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کا جواب کرخت اور ترش لہجے میں دیا گیا، جس سے ان کو بہت صدمہ ہوا ہے اور مجھے بھی ان کے صدمے سے صدمہ ہے. ہم ان کی خدمت میں دعائیں عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک زندگی دے، اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے، اللہ انہیں اور اس جیسے دکھ درد رکھنے والے مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. ان کی تحریر کے رد عمل میں اگر کوئی جملہ طیش میں نکلا ہو تو میں بھی ان کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں. امید ہے انہوں نے جس طرح محبت بھرا تفصیلی خط لکھا ہے اور اس میں معافی مانگی ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، ہمیں بھی ان سے دعاؤں کا رشتہ ہے اور ان کے منازل مقامات صحت زندگی کی بہتری اور عذاب تکلیف بیماری سے بچت کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں. آپ نے جمعے کو 40,000 دفعہ استغفار پڑھنے کو بتایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو 40,000 استغفار توجہ سے پوری گنتی کی عادت کے ساتھ پورا کر لے، ہفتے میں ہو یا 10 دن میں ہو، 1 دن میں ہو یا 40 دن میں ہو، چھوٹا استغفار ہو یا بڑا استغفار ہو، پہلے یہی کلمہ 40,000 پڑھ لے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، پھر دوبارہ پڑھ لے 40,000 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 12 پڑھ لے 40,000 مرتبہ
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر چوتھی مرتبہ 40,000 سید الاستغفار پڑھ لیں اور دیکھیں کیسے بہترین دعائیں قبول ہوتی ہے، مشکلات حل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بہتریاں آپ کو قدم بوسی کرے گی انشاءاللہ. اشراق کی نماز کے بعد 2 نفل چاش کی پڑھی جا سکتی ہے. محدثین تو اجازت دیتے ہیں کہ 2 پڑھے یا 4 پڑھے، جلدی پڑھے یا دیر سے پڑھے. حدیث اور سنت کے مطابق اشراق کی نماز اور ہے اور چاش تو اور ہے. سورج نکلنے کے بعد 7-10 منٹ سے لے کر گھنٹہ سوا گھنٹے تک اشراق کا وقت ہے، اور اس کے بعد 4 گھنٹے تک 3.5 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے. اشراق کی 2 رکعت پڑھنا افضل اور بہتر اور سنت کے مطابق ہے، اور چاش کی کم از کم 4 رکعت، 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی، جیسے ظہر کی 4 سنت. کبھی طبیعت میں بشاشت ہے اور بھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو 4 اور پڑھ لو، 4 اور پڑھ لو، 12 تک ثابت ہے. امام ابو حنیفہ نے کتنے صحابہ سے علم سیکھا ہے؟ امام صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ 17 صحابہ سے ملاقات ہے، اور ان میں سے چند کے نام ہیں جن سے روایت بھی ہے، جیسے عبداللہ ابن جزع زبیدی الحارثی رضی اللہ عنہ. آپ ایسا کریں کہ ہمارے بزرگ دوست پروفیسر عبدالشہید دامت برکاتہم کی کتاب امام ابو حنیفہ کی تابعیت اردو میں ہے، اسے حاصل کریں. اس میں تمام اسانید، روایات، صحابہ، ان کے نام سب موجود ہیں. علماء نے سبز رنگ کے استعمال سے منع فرمایا، کیونکہ نسوانی رنگ تو پھر گنبد خضرا اور ریاض الجنہ میں سبز رنگ کی کثرت کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی کثرت نہیں ہے، یہ آپ کو مغالطہ ہے. ریاض الجنہ میں تو پلروں کے نشان ہیں، کوئی سرخ ہے، کچھ اصل پلر جو حنانہ ہے وہ تو سفید رنگ کا ہے. اور وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ 500 سال تک مقصورے کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا. یہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے 6 صدی ہجری میں ہرا رنگ چڑھایا ہے. اور صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی تو کچی قبر اور حجرہ عائشہ تھا، بعد میں تعمیرات ہوئی ہے. بہرحال قبر کا رنگ یا پلر کا یا گنبد کا وہ علیحدہ چیز ہے، اور پگڑی علیحدہ چیز ہے. پگڑی کسی طرح بھی گنبد پہ قیاس نہیں ہے. پھر تو چاہیے کہ ان کے مکانات کی پگڑیاں باندھی جائے اور وہ ہری کر دی جائے. نبی کی اپنی پگڑی اور اس کا رنگ موجود ہے، اس کا اتباع ضروری ہے. جابر سے منقول ہے کہ اللہ نے حضرت کو سب سے پہلے اور اپنے نور سے تخلیق فرمایا. یہ روایت ان کے یہاں مشہور ہے، اور لیکن روایت ملی نہیں ہے. اور مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے الگ تحقیق مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام احادیث جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا ذکر ہے وہ غلط ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ. اس کے صفحہ 147 پر لکھا ہے والاحادیث التی رویت فی نور نبینا کلها موضوعہ و مکذوبہ. جو روایتیں نبی کے نور ہونے کے بارے میں سب جھوٹی اور غلط ہے. بدعتی حضرات حضرت گور جگہ ناظر کہتے ہیں تو نانوتی خواب میں بھی دلیل بتاتے ہیں. خواب واب کوئی دلیل نہیں، خواب صرف نبی کی دلیل ہے، امتی کا خواب حجت نہیں ہے. اگر شریعت کے مبارک کے مطابق ہے تو بہت اچھا، ورنہ قابل رد ہے. اگر کہیں میت ہو جائے اور وارثین کھانے کا انتظام کرے تو کیا وہاں سے کھانا جائز ہے؟ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ کھانا پکا کے ان کو کھلائے، لیکن اگر ان کی طرف سے بھی انتظام ہے مہمانوں کے لیے، دور سے آنے والوں کے لیے، تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک جنازہ نہیں ہوا ہے تو کھانا نہیں کھایا جاتا. اگر جنازہ وقت مختار میں ہے تو بے شک جنازہ پہلے ہے اور اکل و شرب بعد میں ہے. لیکن اگر جنازہ کسی کے انتظار میں رات کو ہے
عصر کے بعد ہے، دن کا وقت ہے، تو ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں کہ جب تک جنازہ نہیں پڑھا گیا تو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، بلکہ المدخل میں بدعت میں لکھا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے کہ جب تک جنازہ نہیں ہوا ہے تو بھوک کے باوجود، کھانا موجود ہونے کے باوجود نہیں کھایا جاتا، یہ غلط ہے۔ اہل حق سے وابستہ ایک جماعت کے حضرات کہتے ہیں کہ تبلیغ پر مسلمان پر واجب ہے، کہ یہ صحیح ہے، واجب کی تبلیغ واجب ہے، سنت کی تبلیغ سنت ہے، حرام کی تبلیغ حرام ہے۔ لکھا ہے آپ اپنے مناظرے اقصى العلوم کے ویب سائٹ پر ڈلوا دیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے۔ اچھی بات۔ کیا ذکر دل میں کیا جا سکتا ہے؟ اصل ذکر تو وہ ہے جو دل گویا ہو جائے، یا زبان سے ضروری ہے، زبان سے بہتر ہے اور دل کا ذکر اصل ہے۔ اکثر گاڑی چلاتے ہیں، کسی محفل میں دل میں ذکر کرتا ہوں، وعظ نصیحت کے دوران دل میں ذکر منع فرمایا ہے۔ یہ وعظ اور درس کی توہین ہے، بلکہ دل، دماغ، زبان، آنکھیں سب متوجہ کرنی پڑے گی۔ ابھی تقریر کے دوران ایک افغانی بزرگ آئے، ہمارے بزرگ ہیں، بہت ہی نیک صالح ہے، لیکن بدقسمتی سے موقع محل نہیں جانتے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لی۔ اس بزرگی میں عقل کی بھی ضرورت ہے، سارا جہان واز سننا ہے، یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ کون سی 2 رکعت ہے؟ فضول بات ہے بالکل۔ بیمہ برائے زندگی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ناجائز ہے کیا؟ میں نے اب آپ سنا ہے کہ آپ اس کے جواز قائل ہیں؟ زندگی نہیں، چیزوں کا بیمہ، کارخانے، موٹر، جائیداد، جو چیزیں تباہ ہوتی رہتی ہے، بہت بڑا نقصان پہنچے گا، تو ناجائز ہونے کے باوجود مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن نے مالیت کے نقصان سے بچنے کے لیے اجازت دی ہے۔ بندہ آپ کا معتقد ہے اور کوشش کر کے ہر جمع حاضر ہونے کی صحیح کرتے ہیں، سلسلے میں گزارش کرنی تھی کہ واعظ و خطبے کے دوران سنتوں کا وقت بہت قلیل ہے، اس کو بڑھا دیں گے، جس کی وجہ کچھ پریشانی سامنے آتی ہے۔ بندے نے کہ سنا ہے کہ آخری دور میں واعظ طویل و نماز مختصر ہوا کرے گی، اس ضمن میں صرف یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مذکورہ وقت میں تھوڑا سا اضافہ فرمائیں۔ خطبہ جتنا ہمارا مختصر ہے شاید کئی مختصر ہو۔ دونوں خطبے جو عام خطبے ہیں ان کا 1 ثلث ہے، 1/3 ہے، اور نماز میں جو قرات ہوتی ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ سنت قرات ہو، جیسے آج سورہ اعلی و غاشیہ پڑھی ہے، جمعے کی یہی قرات سنت ہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے کسی نے پوچھا ہے، جنہوں نے دیوبندیوں کو بدعات سے باز آنے کی تعلیم دی ہے، کہ ایک خطیب ہر جمعے کو سورہ اعلی و غاشیہ پڑھتے، حضرت نے لکھا سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات۔ آپ کی گزارشات سر آنکھوں پر، اور ایک بات آپ کی درست ہے کہ سنتوں کا وقت تھوڑا سا بڑھ جائے تاکہ یہ زیادہ آرام سے پڑھنے والے بھی فارغ ہو جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو بھی سنت خطبے کے لیے کنٹرول سے پڑھنا چاہیے، وہ بھی یہ ذمہ داری سمجھے کہ ایک اہم مہم کام باقی ہے، اور دونوں قابل اصلاح ہے۔ سنتوں میں بھی معمولی سی چستی چاہیے، اور وقفہ جو سنتوں کا ہے وہ بھی 5-6 منٹ ہو تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ باقی خطبہ اور نماز کے درمیان جو مناسبت ہے کہ خطبہ مختصر ہو، اس سے مراد عربی خطبہ ہے، تقریر مراد نہیں ہے، اور نماز اس سے بڑی ہو، شاید اس پر جس طرح عمل یہاں ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور عمل کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، ہم پر فرض ہے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اور جو احادیث اور فقہ معلوم ہے اس کے مطابق چلے آپ۔ خواب میں کسی آدمی کو مرا ہوا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ بیمار ہے تو اندیشہ ہے، اور اگر وہ صحت مند ہے تو ممکن ہے آپ کی اس سے محبت زیادہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہو، بہت ممکن ہے کہ اس نے کھانا زیادہ کھایا ہو، بہت ممکن ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بدگمانی ہو، تو توبہ استغفار کر لے
اور اس شخص کے لیے صحت کی اور عمر کی برکت کی دعا کر لیں۔ عشاء کی کل کتنی رکعت ہے؟ 9 رکعت ہے، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، جو ہر مومن کو پڑھنا ہے، اور اس سے چارہ کار نہیں۔ باقی عشاء سے پہلے 2 یا 4، یا عشاء کی 2 سنتوں کے علاوہ 2 اور 4، یا بعض لوگ غلط فہمی میں وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور 17 پورا کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے 17 رکعت کا سن کر ہی عوام عشاء سے بھاگ گئے۔ 17 رکعت تو پورے رمضان کی 20 تراویح ہے۔ جس نے 17 رکعت کی بات کہی ہے وہ مجرم ہے خدا اور رسول کا، اور اس شخص کی وجہ سے لوگ عشاء نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ یہ اعلانات کرے کہ بھائی عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، یہ ضروری ہے۔ اس سے آگے اس سے پیچھے اختیاری ہے، طبیعت چاہے تو 17 رکعت کیا 200 رکعت پڑھ لے۔ امام ابو یوسف سے 200 رکعت ثابت ہے۔ 8 قیام اللیل، 12 رکعت تہجد، 20 رکعت تو یہ ہو جائے گی۔ 20 رکعت اوابین مغرب و عشاء میں، 40 یہ ہو جائے گی۔ بہت ساری رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے لوگوں کو تعلیم نہ دیا کرے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، تاکہ وہ عشاء کی نماز سے فرض و سنت و وتروں سے تو نہ جائے، کم از کم اس پہ تو قائم رہے۔ عشاء کی 17 رکعت کا قول بالکل ڈھکوسلا، غلط، خلاف سنت و فقہ ہے، اور اس کا رد ضروری ہے۔ حضرت زینب کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی تھی، اور آپ نبی و پیغمبر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ عام نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، بہت ممکن ہے کہ اس وقت جنازہ مشروع نہ ہو۔ سورہ بقرہ کے اندر یا ابراہیم کا لفظ ہے، جبکہ پورے قرآن مجید میں صرف ابراہیم کے نام سے پکارا گیا، اس کی کیا مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تمام انبیاء اور مرسلین کو یا موسیٰ و یا عیسیٰ و یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا عیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا ہے، ہمارے پیغمبر کو کبھی بھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا۔ یہ اللہ کے تکوینی اسرار و حکم ہے۔ کوشش یہ کہ وتر کے بعد نفل وغیرہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں ہے، صحیح حدیث اور صحیح سنت سے منع ہے۔ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ بندش کی کوئی حقیقت ہے؟ بندش ہوتی ہے اور کس کو لگتا ہے؟ جس کو بندش ہوگی اس کو لگے گا، تجھے کہاں سے لگے گا؟ جس کو ہوئی ہے اس کے جاؤ، ساتھ ملو، اس کے بعد کہا مجھے لگا لو۔ آپ بیل مجھے مار والی باتیں لکھ رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ آپ جواب دینے میں غصے ہوتے ہیں۔ تم سوال ایسے ہی گٹر لائن سے نکال کے کرتے ہو۔ کل لکھ دو گے کہ جی کینسر کیسے ہوتا ہے، تو ہم یہ جواب دے دیں کہ آپ کو ہو جائے؟ فضول باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بیماریوں کے اور ان چیزوں کے وجوہات یہ ڈاکٹر صاحبان کے آداب ہے، یہ حکیم و طبیب کی ذمہ داری، یہ عالم دین کی نہیں ہے۔ ہم تو دعا اور مسئلے والے ہیں، اس سے زیادہ چوں چرا کی حاجت نہیں۔ 6 سے 10 دن میں 40,000 مرتبہ استغفار ابن تیمیہ کا جو آپ نے تلقین فرمایا، اس کے بارے میں دریافت کس میں آیت کریمہ؟ آپ یہودی اور اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہیں، یہی انہوں نے بھی گائے کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور حدیث میں اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ڈھونڈتے پھرتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی ہے اور جن کو فائدہ ہوگا، انہوں نے سن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ باقی یہ کوئی پیٹرن چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بزرگان دین کے نیک تجربے ہیں، جنہوں نے ان پر اعتماد کر لیا اور پڑھا، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جو اس میں کیڑے نکالیں گے اور اس کے شروع میں یہ پڑھنا ہے یا نہیں، بیچ میں یہ پڑھنا ہے یا نہیں، یہ اسرائیلی یہودی اخلاق ہے، ان کے سوالات ختم نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص کو رات احتلام ہو جائے تو کیا وہ فجر سے پہلے تیمم اور وضو کر کے نماز فجر ادا کر سکتا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہاتے کیوں نہیں؟ کوئی یہ تو ایک اور چریا آ گیا۔ پہلے یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میں ایسا مریض ہوں کہ میں پانی نہیں استعمال کر سکتا، اگر پانی استعمال کر لوں تو مجھے فالج ہو جائے گا یا میں مر جاؤں گا۔ ان خافا ان یشتد مرضه او یفوت
فقہا لکھتے ہیں یہ ڈر ہو کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا موت کا اندیشہ ہے تو مفتی جواب دے گا کہ آپ تیمم کریں، یا یوں کہے کہ میں کسی ایسی جگہ مبتلا ہوا جہاں پانی نہیں ہے، تلاش بسیار کے باوجود بھی مجھے کہیں سے نہانے کے لیے پانی نہیں ملا، تو مفتی پھر کہے گا کہ قرآن کی آیت میں ہے اِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہیں ہے یا تم قادر نہیں ہو تو تیمم کر لو، پانی کے ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے تیمم نہ وضو کے لیے جائز ہے اور نہ غسل کے لیے جائز ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو عقل صحت عطا فرمائے۔ جو مسجد کے امام داڑھی کو رنگ دیتے ہیں کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب اماموں کے پیچھے پڑ گیا، امام کیا کرے غریب، کہیں لال داڑھی ہوگی کہیں بالکل کالی ہوگی، وہ بھی فارغ لوگ ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، رنگ شنگ لگا لیتے ہیں۔ آئی سمجھ، بغیر ضرورت کے داڑھی رنگنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قطم اور حنا، قطم سیاہ رنگ کو کہتے ہیں اور حنا مہندی کو کہتے ہیں، یہ ملا کے لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفید بال چھپانا ضروری ہے۔ آج کل وہ ایک جماعت نکلی ہے جماعت المسلمین، جو برے عقائد کی وجہ سے کفر تک پہنچے ہوئے، وہ بھی یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں۔ حالانکہ موطا امام مالک صفحہ 723 میں ہے وَبَعْضُهُمْ يَسْبَغُونَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَسْبَغُونَ وَكُلًّا لَوَاسِعُ، بعض صحابہ داڑھی رنگتے تھے بعض نہیں رنگتے تھے اور سب صحیح ہے، سب کی گنجائش۔ جب دین میں اتنی وسعت و آرام ہے تو اس کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے خیال سے اگر اس کی بیوی جوان ہے یا وہ مناظر ہے مجاہد ہے تو داڑھی کے ساتھ کوئی برتاؤ کر سکتا ہے۔ کیا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں انہیں کسی صاف کپڑے سے پوچھنا یا پانی کو چھڑکنا سنت کے حساب سے ممنوع ہے؟ آداب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھلے اس کی تری ہاتھوں پر ہو اور کھانا کھائے، یہ بزرگان دین اور نیک لوگوں کی خصلت مشہور ہے۔ نہ پہنچے اسے، وہ رحمت کے قطرے ہیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنا ثابت ہے کسی کپڑے رومال اور صاف تولیے کے ساتھ۔ تاہم اگر کسی کو بے چینی ہے یا جسم ایسا ہے، طبیعت زکامی ہے، سردی لگ رہی ہے تو بے شک کھانے سے پہلے بھی ہاتھ پوچھ سکتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں ہے، بہتری اور غیر بہتری کی بات ہے۔ جمعے کے دن دوسری اذان کا جواب دینا ضروری نہیں، منع ہے۔ فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَ يَزِمُّ مَكْرُوهَةٌ، اذان ثانی کا جواب دینا منع ہے۔ جوتے پہن کر وضو کرنا کیسا ہے؟ صاف جوتے ہو تو پہن سکتے ہیں۔ اگر نماز میں صف خالی ہے یا کوئی نماز توڑ کر چلا جائے تو صف کے لیے کیسے آپ پچھلا آدمی قدم بڑھا کے آگے ہو جائے، اور یہ قدم بڑھانا ایک قدم بڑھا یا دو تین بڑھا یہ جائز ہے، صف بنانے کے لیے ثابت ہے۔ قرآنی وظائف کی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ قرآنی وظائف صرف آیتیں ہیں اور دعائیں ہیں تو وہ قرآن کے حکم میں ہے، جیسے پورے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جرم ہے، اس طرح کوئی سورت اور آیت کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جرم ہے۔ تاہم اگر وہ تفسیر کے رنگ میں ہے اور تشریح ہے اس کے ساتھ اردو میں یا کسی بھی زبان میں تو ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ تفسیر جلالین جو ہے یہ دونوں جلد ہے، اس میں صرف 2 لفظوں کا اضافہ ہے، جتنی آیتیں ہیں اتنی ہی تفسیر ہے، صرف 2 لفظ محلی نے یا سیوطی نے بڑھائے تاکہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکے امت کی سہولت کے لیے۔ ہاں افضل اور بہتر اور آداب یہی ہے کہ کوئی بھی دینی کتاب کسی بزرگ اور نیک آدمی کی لکھی ہوئی جو دینی کتاب کہلاتی ہے وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے جائے۔ نماز جنازے میں امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی تکبیرات کہیں گے، تکبیرات کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی جنازے میں شریک ہوا اور 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں پڑھا اس کا جنازہ نہیں ہوا۔ جنازے میں 2 فرض ہے، قیام کھڑا ہونا اور دوسرا 4 تکبیریں، بقیہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔
جھینگے کے بارے میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے اور وہ کیڑا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی، بڑی دعا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو بھی اجر میں، ثواب میں اور صحت میں شریک فرمائے، بلکہ جملہ حاضرین کو اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ حضرت بیوی اگر جائز احکامات نہ مانے تو کیا کیا جائے؟ یہ تو بیوی سے پوچھو کہ آپ کے ساتھ کیا کروں، میں اس کے لیے کوئی مشورہ دے دوں گا، وہ غصے ہو جائے گی، وہ آپ سے لڑ رہی ہے، میرے پیچھے آ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نرمی کریں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے وَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ دوست اور بزرگوں، آئی سوا 6 نمبر تو کم از کم سناؤ، اکرام مسلم اس کو سکھاؤ کہ میں تو آپ کا خاوند ہوں، آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ لیکن اپنے گریبان میں بھی جھانک کے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سب مانتے ہیں یا کچھ مانتے ہیں اور اکثر نہیں مانتے۔ شاید اللہ مکافات عمل کے طور پر آپ کو بیوی سے پٹوانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں، آپ نیک صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی فرمان برداری نصیب کرے، کیونکہ جس بیوی سے خاوند نالاں ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر نے کہا میں قیامت کے دن ایسی عورت کی شفاعت نہیں کروں گا، خدا سے کہوں گا کہ اس کو دوزخ میں ڈالے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس عورت نے خاوند کی نافرمانی کی، پوری رات اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر، غضب اور لعنت برستی۔ نصیحت کرے اس کو، اور جب نصیحت بھی نہ مانے، کچھ دنوں تک دور بھی رہے، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تھوڑی سی پٹائی بھی لگا لے، مگر خیال رکھنا کہ خود زخمی نہ ہو جاؤ۔ آج کل لڑکیوں نے بھی بڑے فن سیکھے ہوئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے پھر یہ غلط کام کیا تو میں 10 روزے مسلسل رکھوں گا، تو اسے وہ غلط کام ہو گیا تو کیا وہ روزے رکھے گا؟ ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے اور 10 مسلسل بھی، اور روزے رکھنا اس پر فرض ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کس انگلی میں پہننا سنت ہے۔ 4 ماشے سے کم چاندی استعمال ہو سکتی ہے۔ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی اور گھڑی یہ سنت ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی یہ بدعتیوں کی اور بے علم لوگوں کی نشانی ہے۔ انگریزی زبان کا لکھا ہوا قرآن کا بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، قرآن چونکہ قرآنی ہے اس لیے آپ اسے بغیر وضو کے جب آپ جانتے ہیں قرآن ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر کسی کو بہت سخت نظر لگ گئی ہو تو قرآن کی کون سی آیت؟ سورۃ قلم کی آخر، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 3 دن تک صبح و شام پڑھ کے دم کرے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے محنت اور دعا، دماغ کی کمزوری کے لیے مرغنیات کم کر لے، اور 4 مغز اور دودھ، ٹھنڈا دودھ خاص کر بڑھا لے۔ ایک حاملہ عورت کو کسی نے قتل کر دیا اور بچہ مدت پوری ہو چکی تھی، اب اس قاتل پر کتنے تاوان لائیں؟ 2 تاوان آئیں گے، بچے کی طرف سے بھی اور خاتون کی طرف سے۔ ایک شخص دوسرے کا کوئی ذاتی کتاب بغیر جائے اٹھا کر اس مطالعہ کر سکتا ہے، ہاں بعد میں اس سے معاف کرا دے۔ آیت الکرسی و سورت میرے معمولات میں شامل ہے۔ سورہ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص میرے معمولات میں شامل ہے، اور میں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ انہیں روزانہ کس طریقے سے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، پھر آیت الکرسی 3 بار، پھر چہارکل 3 بار۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا کہ صرف آیت الکرسی اور سورہ اخلاص ہو تو آیت الکرسی 1 بار بھی ہے، سورہ اخلاص 3 بار بھی، کئی قسم پڑھنے کا طریقہ ہے۔ علماء کی فضیلت زیادہ ہے یا شہداء کی؟ علماء کی، جبکہ شہید سے حساب کتاب نہیں ہوتا، اس طرح علماء سے بھی نہیں ہوگا۔ شہید تو خود ہی معاف ہوگا اور علماء پوری امت کو معاف کرائیں گے۔ نبی نے شہداء کو اپنا قائم مقام نہیں کہا، علماء کو کہا ہے، اور شہداء جیسے نبیوں سے نیچے ہے، اس طرح علماء جو واقعتاً اللہ کے ہاں علماء کو ملاؤ فضلاؤ ان سے بہت نیچے ہے۔ فطر کے بعد 2 سجدے کرے اور ابن 5 مرتبہ سبوح قدوس پڑھے، سجدوں کے درمیان میں آیت الکرسی پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بالکل جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، بالکل جھوٹی روایت، بالکل جھوٹ بول رہا ہے آپ۔ سجدے اور سجدوں میں دعا منع فرمائے۔ عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں ہے،
عوام دیکھے جاتے ہیں نماز پڑھ کر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے، فرمایا ان کو منع کر دیا جائے، یہ بے دینی اور بدعت ہے۔ اگر کوئی طالب علم معاشی اعتبار سے کمزور ہو تو تعویذ اجرت لے کر اپنے معاش تعلیم تعویذات پر اجرت لینا جائز ہے، بشرطے کہ جائز کاموں کے تعویذات ہو۔ خاندان میں اچھا مولانا اشرف علی کیسے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ، نیک صالح، ایک امت کے برابر تھے۔ خاندان میں اتحاد و اتفاق کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، کسی مشروب پر دم کر کے اسی کو کھانے پینے میں دونوں طرف کے استعمال کرے، آپس میں محبت ہو جائے گی۔ اللہ، قوت قلب کے لیے کوئی وظیفہ، اور بچہ بہت زیادہ روتا ہے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ قوت قلب کے لیے، یا قوی القادر المقتدر قلبنی و قلبی، صبح و شام 7 مرتبہ دائیں ہاتھ پر پڑھ کر کندھے پہ رکھ کے دل کی طرف آتے رہے۔ اور بچے کے لیے پیر یا بت کو عصر مغرب کے درمیان میں سورۃ والعصر بغیر اعراب و نقطوں کے لکھ لے اور اس کو گلے میں ڈالے، خیر ہو جائے گی۔ خواب میں زیارت نبوی کے لیے درود شریف بہت پڑھنا ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن مجید کے کون سے پارے میں؟ 15واں اور 27واں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم۔ سورہ کہف جمعے کے روز پڑھنے کی فضیلت اگر شب جمعے میں پڑھے نہیں، جمعے کا دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، اعمال صحابہ کے یہ ہے، اور جمعہ مکمل ہو جاتا ہے زوال کے اوپر، یعنی جب وقت جمعہ ختم ہو گیا جمعہ پورا ہو گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعد الجمعہ جو جنازہ و تدفین ہوگی اس کو جمعہ نہیں ملے گا۔ ہاں، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے یعنی جمعرات کو جیسے ہی مغرب ہو جائے تو جمعہ شروع ہے، تاہم بہتر و افضل یہ ہے کہ یہ کام جمعے کی نماز کے آس پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں زندگی برکت دے اور ایک آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سر آمین۔ جزاکم، دعا کی درخواست ہے کہ میرے بہنوئی کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور فرمائے، اور خوب اپنے شان سے اور بارگاہ اقدس سے آپ کی اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حضرت ہمارے ہاں ایک قریبی عزیز محمد صدیق اور ہڈیوں کا کینسر ہو گیا ہے، آپ سے صحت اور ایمان و عمل کی سلامتی کے لیے دعا ہے، آمین۔ حضرت میرے لیے دعا فرمائے، آمین۔ والد صاحب کو دل کا عارض ہے، اللہ صحت شفا دے، اللہ آپریشن کامیاب فرمائے۔ تمہاری رحمت برسان پاکستان کے طویل عمر میں انشاءاللہ 313 مساجد کی تعمیر کا ارادہ ہے، اور اب تک 3 مساجد تعمیر ہو چکے، الحمدللہ اس سال 24 مساجد کام شروع ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ کی محنت قربانی قبول فرمائے۔ ہمارے گھر کی چھت جو کہ بند رہتی ہے، اکثر پتھر اور اینٹیں گرنے کی آوازیں آتی ہے، اس کی وجہ سے بچے ڈر جاتے، کچھ پڑھنے کے لیے دعا بتائے۔ بہتر تو ایک اس میں کوئی لوگوں کو ڈالے کہ وہ رہے، خانہ خالی رہ دے امی کی رات، خالی گھر کے تو نقصانات بہت ہیں۔ میری شادی کے لیے دعا فرمائے، آمین۔ کوئی اچھا رشتہ اللہ نصیب فرمائے، اللہ خوشگوار پائیدار رشتہ دے۔ جناب سے درخواست ہے کہ اللہ سے میری لیے رزق کی برکت کے لیے دعا کریں، اور حاضرین سے بھی درخواست ہے اللہ پاک سب کے حق میں دعا قبول فرمائے، اور بالخصوص آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جس نے لکھا ہے کہ 313 مساجد بنانی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کو اور توفیق دے، اور یہ مساجد سب اہل حق کی ہو، توحید و سنت کی ہو، اور اللہ ان کی یہ خیر پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنائے، اور ان کی 28 پشتیں گزری ہوئی اور 28 پشتیں آنے والی اس کی برکت سے معاف فرمائے، اور ان کے خاندان اور گھرانے میں قیامت تک نیک لوگ صالحین پیدا فرمائے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی مساجد مدارس کی تعمیر اور تزیین اور اس کے احکام اور ان کے نشو و نما اور ان کے قیام اور دوام کے لیے خوب توفیق رفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مساجد مدارس اور جتنے مسلمان ہیں جہاں کہیں وہ عبادت اور درس کے خواہاں ہیں، وہاں اللہ بہترین مساجد اور مدارس تعمیر کروائے اور مسلمانوں کو ولولہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندوں کی نیک کمائی نیک راستوں میں صرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت شفا دے جنہوں نے درخواست کی،
ان تمام پریشان حالوں کی مدد فرمائے، ان تمام کے بیماروں کو صحت و زندگی دے، اور جن کی اولاد نہیں نیک صالح اولاد دے، جنہوں نے رشتے کے لیے دعا کی اللہ ان کو خوشگوار اور پائیدار ایمان و نیک عمل سے لبریز اور آراستہ پیراستہ رشتہ عطا فرمائے۔ جن کے کاموں میں کاروبار میں گھٹن ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔